نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، معمول کے مطابق ہم آپ کے سامنے آج پھر ایک انتہائی اہم مسئلہ نہیں بلکہ چند مسائل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ مسائل ہیں عدت کے بارے میں. کبھی کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کی بیوی کو عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے، یا کبھی کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو عدت میں عورت پر کیا کیا احکامات شریعت کے عائد ہوتے ہیں، کن کن پابندیوں کو اسے جھیلنا پڑتا ہے، اور کیا اس کے مسائل ہیں، تھوڑا سا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں. حالانکہ اس سلسلے میں کافی کنفیوژن ہوتا ہے، بلکہ عورتوں میں اس سلسلے میں کافی باتیں مشہور ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ آس پڑوس والی عورتیں ہوتی ہیں، جو عدت میں عورت ہوتی ہے تو اس کو کچھ مسائل بتا دیتی ہے کہ تیرے لیے یہ پابندیاں ہیں، یہ پابندی، عجیب پابندیاں. تو مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں اور آپ یکسوئی سے بات کو سمجھیں اور پوری بات کو سمجھیں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں طلاق کی عدت کو. اب اگر مان لو کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عدت میں بیٹھی ہے تو یہاں سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ کتنے دن تک عدت میں بیٹھے گی. یہ کافی اہم سوال ہے. تو اس کو سمجھیں آپ کہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اسے حیض آتا ہے، آپ کہیں گے کہ میں کھل کر مسئلہ بتا رہا ہوں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے دوستو بزرگوں، اس لیے کہ مسائل کو بتانے میں اور مسائل کو پوچھنے میں شرم کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. اس لیے آپ ذرا سمجھیں، مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں. اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اگر اس کو حیض آتا ہے تو 3 مرتبہ حیض آنا یہ عورت کی عدت ہے. اگر وہ عورت پاکی کی حالت میں اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے بعد جب حیض آئے گا، پھر حیض آئے گا تو وہ پاک ہو جائے گی. چاہے اس کو حیض 1 مہینے میں آتا ہو، 1.5 مہینے میں آتا ہو. بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو 2-3 مہینے میں بھی آتا ہے، تو جب تک 3 ماہواریاں نہیں آ جائیں گی تب تک وہ عورت عدت میں ہی رہے گی. کافی کنفیوژن ہو جاتا ہے اس بارے میں ساتھیوں، اور 3 مہینے گزار دیتے ہیں. مہینے مطلب دن سے 90 دن ہو گئے اور کہتے ہیں عدت پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ہاں، 3 ماہواریاں آنے کی وجہ سے عدت پوری ہو جائے گی. اگر مان لو کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، بہت بڑھاپے میں اگر طلاق ہو گئی ہے اگر اس کو، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ بھئی 3 مہینے سے عدت گزارے گی. وہ وہاں مہینوں سے عدت گزارنا ہے، اور حیض آتا ہے تو وہاں حیض سے عدت گزاری جائے گی. یہ پہلا مسئلہ. اور اگر مان لو اللہ معاف کرے اگر کسی عورت کو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور طلاق دے دی اس کے شوہر نے، تو اب اس کی عدت مہینوں سے نہیں ہے، اب اس کی عدت اس کے بچے سے ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت پوری ہو جائے گی. مان لو طلاق ہوئی اور 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت پوری ہو گئی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آج طلاق ہوئی اور 2-4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت اس کی پوری ہو گئی. اور مان لو بچہ ابھی پیٹ میں آیا اور طلاق ہو گئی اور 9 مہینے 8 مہینے پیٹ میں بچہ رہا، پھر بچے کی ولادت ہوئی، تب اس کی عدت پوری ہوگی. کل ملا کے یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہوا طلاق کی عدت کا. اب اگر مان لو کسی کا شوہر وفات پا گیا اور اس کی عورت کو عدت میں بیٹھنا پڑا، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن قرآن کریم میں دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے. 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو. پیٹ میں بچہ تھا اور شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کی عدت وہی ہے جیسا ابھی اوپر بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ وفات کی عدت اور طلاق کی عدت کے دن کتنے ہیں وہ اس کی آپ کے سامنے وضاحت کی. اب دوستو بزرگوں، عدت میں جب عورت بیٹھے گی تو اس کے لیے وہاں بیٹھ کر کیا کیا کام کرنا جائز ہے. دیکھیے، اپنے گھر کی جو 4 دیواری ہے، یعنی گھر کا جو اندر کا حصہ ہے، ایک دروازہ جو گیٹ باہر والا ہوتا ہے اور ایک پیچھے والا گیٹ ہوتا ہے، یہ پورے گھر میں وہ جو چاہے اندر رہ کر کام کاج کر سکتی ہے. کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا، سلائی کرنا، کڑھائی کرنا، گھر کے کام کاج جتنے ہیں وہ سارے کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ وہ اپنے گھر میں بناؤ سنگار سے رہے، ایسا نہیں کر سکتی. بناؤ سنگار کرنا ہے
چوڑیاں پہننا ہے، یہ سب اس کے لیے جائز نہیں ہے. زیورات ہیں، خوشبو استعمال کرنا، پان کھا کر اپنے منہ کو لال کرنا، رنگ برنگے تڑک بھڑک کپڑے پہننا، سرما لگانا، خوشبو والا تیل لگانا، اسی طرح چھوٹے دانتوں والی کنگھی کرنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں. ہاں وہ بال خراب ہونے کی وجہ سے اگر بغیر خوشبو والا تیل جو ناریل کا تیل عام طور پر ہوتا ہے، کھوپرے کا تیل، اس کا استعمال کرے، موٹے دانتے کی کنگھی استعمال کر کے بالوں کو تھوڑا سنوار لے، تھوڑا سمیٹ لے، تو اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے گھر میں وہ اپنے گھر میں مان لو کچھ کھلا حصہ ہے، آسمان جہاں سے نظر آ رہا ہے، اپنے گھر کے اس حصے میں بھی وہ جا سکتی ہے. یہ لوگوں نے اپنے حساب سے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے جائے گی تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ لوگوں کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے. گھر کے اندر چہار دیواری میں اگر کھلے آسمان کے نیچے بھی جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے. اب مان لو اگر وہ بیمار ہوتی ہے اور کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جان پہچان والا جو گھر پہ آ سکتا ہے تو گھر پہ اس کا علاج کروا لیں. اور اگر مان لو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر گھر نہیں آ سکتے یا لے جانا پڑے گا ہاسپٹل، تو بالکل جائز ہے، کیونکہ مجبوری کا درجہ ہے، اس لیے علاج کرانے کے لیے لے جا سکتے ہیں اور واپس رات میں وہ وہیں پر جہاں پر عدت گزار رہی اسی گھر میں وہ آ جائے. یہ چند مسائل ہیں جو عدت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیے. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. مزید اس بارے میں جیسا کہ ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں، ہماری خواہش اور منشا بھی یہی ہے کہ آپ اپنا زندگی کا جو بھی مسئلہ آئے وہ اپنے علماء سے پوچھیں اور ان کی رہبری میں زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.